السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے بہار بورڈ ایگزام 2021 میں جو میٹرک لیول پہ ہونے والا ان کے اوپر، جو کہ میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 7 بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 8 اور یہ کتاب ہے روشنی۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ روشنی کتاب میں اردو ادب میرا ہو چکا ہے اور آج کا میرا موضوع رہے گا، مطلب چیپٹر رہے گا تمل ادب کے اوپر، تمل بھاشا کے اوپر۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تھوڑا میں زوم کر دیا ہوں ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے تمل ادب۔ تمل انتہائی قدیم زبان ہے، قدیم مطلب پرانی زبان ہے، اور اس کا ادب بھی اسی قدر بہت پرانا ہے۔ اس لیے اس کے آغاز کے متعلق قطعی طور پر کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ کہا جاتا مطلب قطعی آغاز مطلب جو ان کی تمل ادب جو ہے، تمل جو بھاشا جو ان کا اجاگر ہوا، یہ بہت ہی پرانا ہے اور ان کے متعلق کچھ کہنا بہت ہی مشکل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تمل ناڈو کا بہت بڑا جنوبی علاقہ سمندر میں غرقاب ہو گیا، مطلب ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارا تمل تخلیقات بھی سمندر کی نظر ہو گئی۔ بچی ہوئی تخلیقات میں ایک تخلیق ایسی ملی جس کے ابتدائی صفحات تباہ ہو گئے تھے۔ اس تخلیق یا اس کے تخلیق کار کے ناموں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ماہرین نے اس تخلیق کو تولکا پیم نام دیا، جس کے معنی ہے بہت قدیم تخلیق۔ اسی بنیاد پر تخلیق کار کا نام بھی تولکا پیڑ دیا گیا۔ بہرحال اس تخلیق کے مطالعہ سے یہ انکشاف ہوا کہ انکشاف ہوا کہ یہ تمل کی سب سے پہلی تخلیق نہیں ہے، بلکہ ہم ادھر الٹاتے ہیں، اس سے قبل بھی بعض تخلیقات قلم بند ہو گئی ہوں گی۔ تمل ادب کے ابتدائی دور میں تمل عوام میں مثل مشہور تھی کہ سبھی ہمارے اپنے ملک ہیں اور تمام بنی نوع انسان ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اس سے بنی نوع انسان کے بارے میں تمل عوام کے نظریے کا پتہ چلتا ہے۔ بعد میں فرقہ وارانہ فساد کے سبب ان کا یہ نظریہ بدل گیا اور وہ تنگ نظری کے شکار ہو گئے، لیکن تروولور، تومولر، مینی وقو اکچر جیسے سادھو سنتوں نے اپنی تخلیقات کے توسط سے باہمی اشتراک و تعاون، ضبط و تحمل اور فرقہ وارانہ خیر سگالی کا جو درس دیا ہے، درس جو ٹیچنگ کرتا ہے، درس دیا ہے، اس کا تمل عوام پر خاطر خواہ اثر پڑا، جس سے ان پر لگا یہ داغ دھل گیا۔ آزادی کے بعد انگریزی اور ہندی کے خلاف ان کی تحریک ضرور ہوئی، تاہم سنجیدہ مواقع پر تمام آپسی اختلافات کو فراموش کر کے تمل عوام مملکت ہند کے ساتھ کامل یکجہتی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم مطلب بہت پرانا زمانہ، اور تھوڑا ہم اوپر کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے ہی تمل عوام پورے ہندوستان کو اپنا ملک سمجھتے آئے ہیں اور اپنی تحریر و تقریر میں ہندوستانی زندگی کی ان قدروں اور آدرشوں کے تئیں محتاط رویہ اختیار کرتے رہے ہیں۔ 16ویں صدی میں تمل کے سنت شاعر کومر گروپر سوامی جی کاشی تک گئے تھے اور وہاں مٹھ قائم کر کے عوامی اتحاد کا پیغام دیا تھا۔ شاعر اعظم سبرا منیم بھارتی نے اپنی شاعری زبان میں کہا کہ وہ ہمالیہ ہمارا ہے، بھارت کی سرزمین قدیم ہے، یہ مت بھولو کہ تم اس کی اولاد ہو۔ غرض عظیم ہندوستان آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، اوپر کرتے ہیں۔ غرض عظیم ہندوستان کو تملوں نے اپنا ہی گھر سمجھا اور وطن دوستی کو اپنا عظیم فریضہ تصور کیا، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عوام نے بھی تملوں کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ تمل ادب کا ان حقائق پر گہری نظر ہے، اپنے اس
بنیادی نظریہ کے ساتھ تمل ادب روز افزوں ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، تو یہ تھا تمل بھاشا کا جو اجاگر تھا، مطلب جو ان کی شروعاتی ہوئی تھی، یہ کیسے کیا ہوا نہیں ہوا، یہ سب ڈیٹیل اس کے اندر دیا گیا تمل بھاشا کا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو پھر اس کے آگے میرا ویڈیو چلے گا تیلگو ادب کے اوپر۔ تو ویڈیو کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوست احباب میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔